کارکنان کو بھی آرمی چیف کی طرف سے پارڈن کیا گیا، ان کی اس کو تو میں نے خوش آئند قرار دیا، ان کی سٹیٹمنٹس آپ دیکھیں، اور آپ اس پہ بحث یہ ہو رہی ہے کہ نہیں جی وہ زبردستی کوئرژن میں انڈر سٹریس لکھوایا گیا۔ بات یہ آتی ہے کہ جب آپ کی ویڈیو پروفز موجود ہیں، کارروائی کے اندر سارے شواہد دیے گئے، وہ کام کرتے ہوئے ویڈیوز میں نظر بھی آئے، اور اس کے بعد یہ تمام چیزیں ان کو سزاؤں ملے گی۔ اب اگر آپ رحم کی اپیل آرمی چیف سے کرتے ہیں تو یہ ان کی ایک 19 افراد کے حوالے سے بڑا دل کرتے ہوئے انہوں نے یہ کام کیا، اور عدالتوں کے حکم پہ بھی انہوں نے لوگوں کو چھوڑا۔ اگر اپیل ان کو ہوئی ہے تو انہوں نے منظور کی ہے، وہ تو لیٹر میں آپ کو عرض کروں نا، لیکن اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ مجھ سے زبردستی کرایا گیا ہے تو کسی کا راستہ تو کوئی بند نہیں کر سکتے، جا کے ہائی کورٹ میں چیلنج کر لیں کہ میں نے کوئی رحم کی اپیل نہیں کی ہے اور مجھے غلط طور پہ معاف کیا گیا ہے اور مجھے واپس جمع کرایا تو جائے، لہذا وہ شخص ونڈیکیٹ ہو جائے گا۔ ٹھیک ہے، مطلب آپ اس چیز کو ایڈمٹ کر رہے ہیں؟ نہیں، میں یہ کہہ رہا ہوں ایڈمٹ کیا مطلب، قانون کی بات کر رہا ہوں نا۔ اب آسان نیازی کا بیان آج میری نظروں سے گزرا کہ وہ کہتا ہے میں معافی نہیں مانگتا ہوں، تو گڈ انف۔ دیکھیں آپ ایک دفعہ اگر معافی مانگتے ہیں، اگر درست ہے، دیکھیں میری ان لوگوں سے ابھی تک انٹریکشن نہیں ہوئی ہے کن حالات میں معافی مانگی، کیا سب نے مانگی، کیونکہ اس میں بہت سارے ایسے بھی ہیں جو نہ بھی مانگنا چاہیں گے، وہ چاہیں گے کہ ہم لیگل بیٹل کریں، کیونکہ فوجی سزائیں کوئی اتنی زیادہ تقویت کبھی سزائیں نہیں ہوتی ہے۔ اپر کورٹس میں ٹھیک ہے، آپ نے کہا اس کو چیلنج کیا جا سکتا ہے، وہ تو لیکن اگر جو غریب آدمی جس کے گھر میں کمانے والا کوئی نہیں ہے، اس کے ماں باپ بے اور مددگار اپنے بچوں کی تلاش میں پھر رہے ہیں، اور وہ ساری اسسٹنس وہ خود ارینج کرتے ہیں، ان کے لیے تو یہ سب سے بہترین موقع تھا۔ دیکھیں جن لوگوں نے جینوئنلی معافی کی اپیل کی ہیں اور آرمی چیف نے ان کو معاف کیا ہے، یہ خوش آئند ہیں، کیونکہ 19 لوگ اپنے بچوں سے مل لیں گے۔ ٹرو۔ لیکن اگر یہ ابھی کوئی کہہ رہا ہے کہ مجھ سے زبردستی دلوائی گئی ہیں، تو اس کے لیے راستہ ہے کہ وہ چیلنج کریں۔ میں ان کو مشورہ دوں گا کہ چیلنج کریں، ہائی کورٹ میں جائیں اور کہیں کہ جی میں نے تو معافی مانگی ہی نہیں تھی، تو لہٰذا یہ ونڈیکیٹ ہو جائیں گے۔ ٹھیک ہو گیا۔ اچھا اگر مذاکرات کے اندر ہم بات کریں، حکومت کی طرف سے کیا ڈیمانڈز آئی؟ آپ لوگوں نے تو پیش کر دی، دو چیزیں ان کے لیے پریشانی کا باعث ہے۔ رانا صلی اللہ صاحب نے تو ایک بات کی ہے جو کہ ٹی وی پہ کہ جی یہ سیٹ اپ کو ڈسٹرب نہ کیا جائے، اس کو چلنے دیا جائے۔ ایک تو وہ اپنی حکومت کے حوالے سے پریشان ہے، اور دوسرا دیکھیے سیٹ اپ سے بھی زیادہ ضروری ان کا کنسرن ہے، بلکہ اسٹیبلشمنٹ کا، کہ وہ سوشل میڈیا کے بیانیے سے پریشان ہے۔ اسی لیے تو ڈیجیٹل دہشت گرد بار بار پکارا جاتا ہے، ہر پریس کانفرنس میں اس کا ذکر ہوتا ہے۔ اب فرق یہ ہے ہمارے اور ان میں کہ ہم یہاں آپ کے ساتھ بیٹھ کے ایک حد تک کچھ سچ بات بول سکتے ہیں، وہ سمندر پار ہیں، ان پہ نہ کوئی ڈر ہے نہ کوئی اطلاق ہے، وہ سمجھتے ہیں کہ ہم جو بھی کہیں۔ اب کچھ لوگ بڑی ذمہ داری کا مظاہرہ کر رہے ہیں، کچھ لوگ جو ہیں غیر ذمہ داری طور پہ غیر ذمہ داری کا مظاہرہ کر رہے ہیں، اور اب اس سے حالات اتنے کشیدہ ہوئے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ یہ سمجھتی ہیں کہ جو پبلک کا نفرت کا جو ڈائریکشن ہے وہ اب شاید فوج کی طرف ہے، اور اس کا یہ نیٹ ریزلٹ ہے سوشل میڈیا پہ جو کمپینز ہو رہی ہے۔ آپ کے اس بیانیے کو تسلیم کیا جاتا ہے، فرض کریں اس چیز کو اسی طرح دیکھ لیا جاتا ہے، لیکن بات تو وہی ہے نا جو آپ ابھی کہہ رہے ہیں کہ جی ہم چیلنج کریں گے، دوسری کورٹس میں چلے جائیں گے، ہمارے پاس تو آپشنز موجود ہیں۔ کیا چیلنج کریں گے؟ اگر کوئی سزا ہوتی ہے یا ٹرائل شروع ہوتا ہے۔ کس کی؟ آپ نے خان صاحب کا نام لیا نا۔ نہیں، خان صاحب کو اگر یہ ملٹری ٹریبیونل میں فیض حمید کے پاس ساتھ میں، آپ یہ بتائیں جوائنٹر میں اگر کیس گیا، سنی تو صحیح نا، اب جب کوئی قتل ہوتا ہے یا ایک وقوع فوجداری کا کرمنل ایک ایونٹ انسیڈنٹ ہوتا ہے، تو اس کا پہلا سٹیٹمنٹ گواہ کا آتا ہے فلاں نے آ کے فلاں کو فلاں کے سامنے اتنے بجے فلاں جگہ پہ گولی مار دی۔ ٹھیک ہے، یہ فرسٹ ورژن اس کو کہتے ہیں۔ یہ ورژن سزائے موت ہونے تک، ملزم کو سزائے موت ہونے تک تبدیل نہیں کیا جا سکتا۔ اب 9 مئی کا جو بیانیہ آیا فرسٹ ورژن، اس میں کہیں پہ ذکر ہے کہ کسی فوجی نے جو ہے کوئی دخیل ہونے کی کوشش کی، کسی کو معاونت دی، یا ریٹائرڈ فوجی نے 1.5 سال بعد ان کو خیال آیا۔ نہیں، اس میں سزائیں تو ہوئی ہیں، کس کو؟ کورٹس کی جو سزائیں ہوئی ہیں اس میں کچھ ایکس سروس کے جو لوگ تھے ان کو شامل کیا گیا ہے۔ نہیں، وہ تو وہ لوگ ہوں گے جو فوج سے وابستہ تھے، ریٹائرڈ ہوئے اور بعد میں انہوں نے کوئی سیاسی پارٹی جوائن کی، تو ان کو فوجی ہونے پہ سزا دی گئی کہ جی چونکہ آپ ہمارے ملازم تھے
تو آپ نے جو ہے فلاں پارٹی جوائن کی اور اس احتجاج میں حصہ لیا تو آپ نے یہ ملٹری ایکٹس کی آپ نے خلاف ورزی کی ہے. دیکھیے فوج سے کوئی آدمی ریٹائرڈ ہونے کے بعد دائمی تا حیات تو یہ نہیں ہو سکتا ہے کہ وہ وہاں پہ باہر کانسے گا بھی تو فوج جو ہے اسے پوچھے گی کہ کانسے کیوں. ایک حد تک 2 سال تک آپ کا ایک یہ ہے. فیض حمید کے معاملات سے ہمارا کوئی لینا دینا نہیں ہے. اگر بات خان پہ لے جانے کی ہے آپ لکھ لیں میری بات. جو ملک میں اب یہ تازہ ہوا چلی ہے اور یہ تازہ ہوا آپ ہم بھی یہ چاہتے ہیں کارگر ہے یہ تازہ ہوا. آپ سمجھتے ہیں کچھ رزلٹ آئے گا اس کا؟ بالکل آئے گا. احساس ہو اور عالمی دباؤ جو ہیں اس کا بھی. سیاست میں مذاکرات میں گیو اینڈ ٹیک ہوتا ہے. جی ہاں, کچھ آپ ان کی مانیں گے کچھ وہ آپ کی مانیں گے. آپ سمجھتے ہیں کہ دونوں سائڈ پہ اتنا حوصلہ ہے کہ اگر آپ مانیں گے تو آپ کے اپنے لوگ آپ کو نہیں چھوڑیں گے, آپ کو غدار کہیں گے؟ جو آپ کر ابھی لے بات جو جس نے غدار کہنا ہے. ہم پہلے کہہ رہے ہیں نا, میں تو وہی کہہ رہا ہوں. میری بات سنیں نا, کیا ان سے ہم نے سرٹیفکیٹ لینے ہیں؟ دیکھیے خان کے ساتھ جو لوگ 20-20 سالوں سے تھے, جو وزیر تھے, وزیر اعلیٰ تھے, گورنر تھے, جو سینیٹر تھے, جنہوں نے پی ٹی آئی سے مستفید ہوئے تھے, یہ ان کا حق تھا نا کہ 9 مئی کے بعد خان کے ساتھ کھڑے ہوتے. ہم تو ایک دیلے کے مستفید نہیں ہوئے, ہم کھڑے ہو گئے اور جنہوں نے کھڑا ہونا تھا وہ بھاگ گئے. تو لہذا ہم تو ایک پاکستان کے کاز میں کھڑے ہوئے. کوئی ہمیں کس طرح جو ہے کوئی تانا دے سکتا ہے کہ ہم نے تو اس احتجاج میں, اس کاز میں جو بھگتا ہے, وکالت کو گئے, آزادی کو گئے ہیں, جیلوں پہ آنا جانا لگ گیا ہے, گھر گرائے گئے, 4 درجن سے زیادہ 5 درجن سے زیادہ پرچے ہوئے. پاکستان میں ایسا کوئی ضلع ہے نہیں جہاں مطلوب نہیں ہوئے ہو. امن اطمینان سب. تو اب آگے سے ہم نے پھر کسی کو ایکسپلین کرنا ہے؟ کون کسی کی حق ہی نہیں بنتا ہے. بلکہ ہم کوئی مکروز تو نہیں تھے. خان کے کاز کے لیے اپنے تئیں ہم نے یہ کیا اور آگے سے پھر یہی عادل راجہ وغیرہ نے یہ کہا کہ جی ہم نے آپ کو ہیرو بنایا, کمبختوں پاکستان میں کوئی اور ہیرو بنا کے دکھا دو جو آپ نے بنایا ہو. شیر افضل مروت صاحب, بات آ رہی ہے کرم ایجنسی کے اوپر الزام آ رہا ہے کہ امیل امین گنڈاپور اور پی ٹی آئی کے پورا زور حکومت اور اسٹیبلشمنٹ کے خلاف مظاہرے اور اپنے نیریٹو کو بلڈ کرنے میں رہا. کرم کو بے حال و مددگار چھوڑ دیا گیا. آج بھی ہم دیکھیں امن کا جرگہ ہوا, اس میں اسلحہ جمع کرانے, بنکرز کے توڑنے, اور اس پہ بڑی ایک پیش رفت ہوئی. لیکن آج ڈی سی اور اس کے جو اہلکاروں کے اوپر حملہ کیا گیا ہے اور جو ایک سیریس نوعیت کا ایک دوبارہ افینس کمٹ کیا گیا ہے, آپ کیا سمجھتے ہیں؟ جیسے ناصر عباس جو صاحب ہیں, انہوں نے بھی, راجہ ناصر عباس صاحب نے, انہوں نے بھی سارا علی امین گنڈاپور پہ ملبہ تھوپا ہے. ان کو اپنا اقتدار چاہیے. انہوں نے بالکل تباہ و برباد کر دیا کرم ایجنسی کو. کرم کا مسئلہ پی ٹی آئی کے دور کا نہیں ہے, 50 سالوں کا مسئلہ ہے. سر وہ تو پرانا چل رہا ہے. میں آپ کو عرض کروں نا, یہ جس ڈپٹی کمشنر کی بات کر رہے ہیں وہ میرا بہت قریبی رشتہ دار ہے, جو آج زخمی ہوئے, 2 گولیاں ان کو لگی ہے. اللہ صحت دے ان کو. آمین. کرم کے تمام معاملات کا مجھے علم ہے. یہ بدامنی جو ہے اور دہشت گردی کے خلاف جنگ, یہ جنگ سول گورنمنٹ کی نہیں ہے,